الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده آمنت باللہ صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جماعت المسلمین کے افکار اور نظریات سے متعلق کچھ باتیں اس سے پہلے کے اسباق میں گزر چکی ہیں۔ اس جماعت کا بانی مسعود احمد کے نام سے ایک شخص ہے جو کہ باضابطہ عالم دین نہیں تھا، بلکہ دنیاوی تعلیم بھی ایسی تھی، اردو کتب کا مطالعہ کر کے دین اسلام کا ترجمان بن بیٹھا اور جو اپنے ذہن میں آیا اس کو اسلام سمجھا اور اپنے علاوہ باقی تمام کے تمام امت مسلمہ کو غیر مسلم قرار دیا۔ یہ سوچ، یہ فکر نہ تو کسی مسلمان کی ہے کہ اپنے علاوہ تمام امت مسلمہ کو کافر قرار دے، اور نہ ہی کسی اعتدال پہ رہنے والے دیندار شخص کی ہے۔ بہرکیف اس سے پہلے ان حضرات کے بنیادی عقائد اور نظریات سے متعلق اہم باتیں ہو چکی ہیں۔ ابھی ہم جماعت المسلمین کی دعوت کے نام سے ان کا ایک ایجنڈا ہے، تو اس پر کچھ بات کریں گے۔ جماعت المسلمین کا جتنا لٹریچر ہے، ہر کتاب میں تقریباً شروع و آخر میں ایک چھ نکاتی تحریر ہے جس کو وہ جماعت المسلمین کی دعوت کہتے ہیں۔ اس طرح یہ آپ حضرات کے سامنے میں دکھا رہا ہوں، جماعت المسلمین کی دعوت کے نام سے یہ 6 نکاتی ایجنڈا ہے، اس کو وہ جماعت المسلمین کی دعوت کہتے ہیں۔ اس پر کچھ بات کریں گے کہ یہ دعوت کیا ہے اور اس دعوت کے پیچھے کیا چھپا ہے۔ اس دعوت کے پیچھے بھی دیکھیں تو در حقیقت پوری امت مسلمہ کی تکفیر ہے۔ کسی نہ کسی طریقے سے امت مسلمہ کو دین اسلام سے خارج بتانے کی وجہ تلاش کی جاتی ہے۔ اس پر ہم بات کرتے ہیں۔ 6 نکاتی ایجنڈا
جماعت المسلمین کا، جس کو وہ اپنی دعوت کہتے ہیں، تو اس کا پہلا حصہ، پہلا نقطہ یا پہلی بات یہ ہے، اس میں لکھا ہوا ہے ہمارا حاکم صرف ایک، یعنی اللہ تبارک و تعالی، اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ یہ 6 نکاتی ایجنڈے کا پہلا حصہ ہے۔ ہمارا حاکم ایک، یعنی اللہ تبارک و تعالی، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں۔ اب یہ بات کہنے کا مقصد کیا ہے؟ در حقیقت آج کے دور کی خارجیت جماعت المسلمین کی شکل میں موجود ہے۔ خوارج نے یہ نعرہ لگایا تھا ان الحکم الا للہ۔ خوارج نے یہ نعرہ لگایا تھا ان الحکم الا للہ۔ در حقیقت یہ جملہ ہمارا حاکم صرف ایک، یعنی اللہ تعالیٰ، اللہ کے سوا کوئی نہیں، در حقیقت یہ اسی نعرے کی ترجمانی ہے۔ پس منظر آپ حضرات کے ذہن میں ہوگا، جب منافقین کی پھیلائی ہوئی سازشوں اور غلط فہمیوں کی بنیاد پر مسلمانوں کی 2 بڑی جماعتیں آپس میں لڑ پڑیں، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے ساتھ صحابہ کرام کی بھی کثیر جماعت تھی، اور ان حضرات کا اختلاف نیک نیتی پر مبنی تھا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ راشد ہیں، بلوائیوں نے جب ان کو شہید کر دیا، یہ مسئلہ سامنے آیا کہ ان کے قاتلین سے بدلہ فی الفور لینا ہے یا کچھ وقفے کے بعد لینا ہے۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے اور ان کے ساتھ جو صحابہ کرام کی جماعت تھی، ان کی رائے یہ تھی کہ بدلہ فی الفور لیا جائے، کیونکہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے خلیفہ راشد ہیں، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور داماد ہیں۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ ان کے قاتلین کو کھلی چھٹی نہ دی جائے، ایسا نہ ہو کہ انہوں نے پہلے اتنا بڑا نقصان کیا، خلیفہ راشد کو شہید کیا، اگر اور مہلت دیں تو کہیں اس سے بڑا اور کوئی اقدام نہ کرے۔ اس لیے قاتلین عثمان کو پکڑا جائے اور جلدی ان کو سزا دی جائے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ جو صحابہ کرام تھے، ان کی یہ رائے تھی۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ جو صحابہ کرام کی جماعت تھی، تابعین کی اور دیگر حضرات، ان کی رائے یہ تھی کہ حالات اس وقت اتنے بہتر نہیں ہیں کہ فی الفور قاتلین عثمان سے بدلہ دیا جائے۔ فی الحال حالات کو قابو میں کیا جائے، جب حالات قابو میں آ جائیں تو پھر قاتلین عثمان سے بدلہ لیا جائے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت کا بدلہ دونوں جماعتیں چاہتی تھیں، اور دونوں کی رائے نیک نیتی پر مبنی تھی، لیکن منافقین نے دونوں جماعتوں کے اندر گھس کر چغلی کر کے اختلاف کو بھڑکا دیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آپس میں جنگ ہو گئی۔ تو اس لڑائی کے بعد صلح کی کوشش کی گئی، اور چند
حضرات کو صحابہ کرام میں سے حکم چنا گیا کہ بھئی یہ حضرات جو فیصلہ کریں گے جانبین اس کو قبول کریں۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی جماعت سے ایک گروہ الگ ہو گیا اور اس نے یہ موقف اختیار کیا کہ چونکہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے اللہ کے علاوہ کسی اور کو حاکم تسلیم کیا، فیصلہ کسی اور سے چاہا، حالانکہ یہ اللہ کا منصب ہے، الحکم الا للہ کا نعرہ لگایا، نعوذ باللہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ پر فتویٰ بازی کی اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف بھی نہایت سخت موقف اختیار کیا۔ دونوں حضرات کو اسلام سے خارج بتانے کی جسارت کی۔ تو یہ خوارج کی جماعت تھی جس نے لا الحکم الا للہ کی آیت اور اس کے معنی کا غلط استعمال کرتے ہوئے اس وقت جتنے مسلمان تھے ان سب پر کفر کا فتویٰ لگایا کہ نعوذ باللہ جان بین سے حق بین کو چن کر دونوں جماعتوں نے کفر کیا ہے۔ تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس پہ راضی ہوئے، نعوذ باللہ وہ بھی دین اسلام سے نکل گئے، اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ بھی۔ تو پوری امت مسلمہ پر کفر کا فتویٰ لگایا۔ یہ خوارج کی ذہنیت تھی۔ اور الحکم الا للہ کلمۃ حق بہ الباطل کا مصداق تھا، ان کی زبان سے جب نکلتا تھا یہ کلمہ۔ جماعت المسلمین کی جو دعوت ہے اور اس کی دعوت کا بنیادی اور پہلا ایجنڈا ہے اسی نظریے کی عکاسی کرتا ہے۔ یہ لوگ بھی اپنے علاوہ باقی سب حضرات کو مسلمان نہیں مانتے اور اپنے آپ کو مسلم کہتے ہیں، اپنے علاوہ باقی سب حضرات کو غیر مسلم کہتے ہیں۔ اس کے پیچھے وہی سوچ کار فرما ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان حضرات کے ساتھ جنگ کی، ان کی کثیر تعداد ماری گئی۔ یہ لوگ دوسرے لوگوں کو گالم گلوچ میں اور فتویٰ بازی میں بہت آگے تھے۔ یہی کام جماعت المسلمین والوں کا ہے کہ دوسرے لوگوں سے متعلق زبان درازی کرنے میں اور دوسرے لوگوں سے متعلق فتویٰ لگانے میں بہت آگے ہیں۔ تو جماعت المسلمین کا یہ پہلا نقطہ اور پہلا جو ہم دیکھیں کہ حصہ ہے دعوت کا، تو یہ دیکھنے کو خوش نما جملے ہیں، لیکن در اس کے پیچھے جو ہے یہ چیز چھپی ہوئی ہے۔ جس طرح خوارج کا نظریہ باطل تھا، صحابہ کرام نے ان کے ساتھ جنگ کی، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب مناظرے کیے، بہت سارے خوارج نے توبہ کی۔ اب اس نام سے خارجیت تو اس طرح موجود نہیں ہے، لیکن بارکیب ان کے نظریات کو ضمناً اپنانے والے لوگ موجود ہیں۔ جماعت المسلمین اسی کا ہی ایک حصہ ہے۔ حاکم اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اصل تو رب تعالیٰ کی ذات ہے، لیکن اس دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکومت انسانوں کو دی ہے، اور مسلمانوں کا جو بڑا ہوتا ہے اقتدار کے اندر آگے اس کو بھی حاکم کہہ دیتے ہیں۔ تو دنیا کے اندر انسان کا انسان بھی حاکم ہے۔ یہ کہنا کہ ہمارا حاکم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ کے سوا کوئی نہیں، کہ دنیا کے اندر کسی کو حکمران ماننے کو تیار نہیں ہے، اس لحاظ سے یہ بات مضحکہ خیز ہے۔ اور اگر حاکم کا معنی رب ہے کہ ہمارا رب ایک ہے،
اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سوا کوئی رب نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، نعرے کی حد تک تو یہ بات ان کے ہاں ٹھیک ہے، لیکن دیکھا جائے تو حقیقت اس سے بہت مختلف ہے۔ رب بنانا ہے کیا؟ رب بنانا یہ ہے کہ جس کو رب مانا، جس کو حاکم مانا، جو وہ کہے آنکھیں بند کر کے اس کے پیچھے چلتے رہو۔ جس چیز کو حلال کہے اس کو حلال مان لو، جس چیز کو حرام کہے اس کو حرام مان لو، جس کو مسلمان کہے تو مسلمان مان لو، جس کو کافر کہے تو آنکھیں بند کرے کافر کہتے رہو۔ اگر دیکھا جائے تو در حقیقت جماعت المسلمین والے حضرات اس معنوں میں حاکم اور رب اللہ کو نہیں مانتے، بلکہ مسعود احمد بیاسی کو مانتے۔ مسعود احمد بیاسی نے جس چیز کو حلال کہہ دیا اس کو حلال کہتے ہیں، جس کو حرام کہہ دیا اس کو حرام مانتے ہیں۔ آپ نے اس سے پہلے نشست میں یہ بات پڑھی ہے کہ یہ پوری امت مسلمہ اور اس کے مقتدا طبقے جن کے واسطے سے دین اسلام ہم تک پہنچا ہے اس کو مسلمان نہیں مانتے۔ محدثین اعظام، فقہاء کرام، صوفیاء کرام اور مفسرین اور مورخین، ان تمام حضرات کو وہ لوگ فرقہ پرست قرار دیتے ہیں۔ اور چونکہ مسعود احمد بیاسی نے یہ کہہ دیا، آنکھیں بند کر کے اس کی باتوں پر اعتماد کرتے ہیں۔ اب دیکھو، یہودی اور عیسائی انہوں نے اپنے احبار رہبان کو رب بنا لیا تھا، اور رب بنانا یہی تھا کہ جس چیز کو وہ حلال کہتے حلال مان لیتے، جس کو وہ حرام کہتے حرام مان لیتے۔ اور جماعت المسلمین والوں نے بھی مسعود احمد بیاسی کو اپنا رب بنایا ہوا ہے، اور آنکھیں بند کر کے اسی پیچھے چل رہے ہیں۔ اس نے اصل اسلام سے ہٹ کر ان کو ایک خاص اسلام کے لیبل پر کچھ چیزیں دے دی ہیں، کچھ کتابیں لکھ کے ان کو دے دی ہیں۔ اب انہی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں، اس کے علاوہ عام باقی کتابوں کا مطالعہ نہیں کرتے، اس سے باہر نہیں جاتے، انہی کتابوں کی اشاعت کرتے ہیں۔ جس طرح میں نے بتایا، تفسیر ہے تو مسعود احمد بیاسی کی پڑھتے ہیں، جو معنی اس نے سمجھا وہی ٹھیک ہے، اور احادیث کی تشریح ہے جو اس نے سمجھی وہی ٹھیک ہے، اس کے علاوہ نہیں۔ اور نماز کی کتاب اس نے جو لکھ دی ہے، اس میں جو مسائل لکھ دی ہیں بس وہی صلاۃ المسلمین، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ زکوٰۃ کے مسائل پر جو کتاب لکھ دی، مسلمانوں کی زکوٰۃ کا وہی تصور ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ روزے پر جو لکھ دی، حج پر جو لکھ دی، اور دین کے بنیادی تصورات پر جو کتابیں لکھ دیں بس وہی ان کا دین ہے، اسی کو سچ مانتے ہیں، اس کے علاوہ کو وہ سچ نہیں مانتے، بلکہ وہ کہتے ہیں جماعت المسلمین کے پاس جو ہے اس کا انکار کفر ہے۔ جماعت المسلمین کے پاس جو ہے اس کا انکار کفر ہے۔ چنانچہ ان کے لکھا ہوا ہے، یہ جی جماعت المسلمین کا تعارف کے نام سے رسالہ ہے، اس کے اندر لکھا صفحہ نمبر 1 ہے، جو کچھ جماعت المسلمین کے پاس ہے اس کا انکار کفر ہے۔ نمبر 1 تعارف میں کیا بات لکھی ہے؟ جو کچھ جماعت المسلمین کے پاس ہے اس کا انکار ہے، صفحہ نمبر 1۔ اب دیکھو اس میں کیا لکھا تھا، تفہیم الاسلام میں نے بتایا نہیں، اس نے کہا قرآن ہر لحاظ سے مکمل کتاب ہے، یہ ایک خوش نما جملہ تو ضرور ہے لیکن حقیقت کچھ بھی نہیں، نہ نماز کا طریقہ اس میں ہے نہ کسی اور عمل کا۔ تفہیم الاسلام صفحہ 226۔ ہاں جی، اور قرآن کریم کے متعلق اور کئی طرح کی باتیں، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی، محدثین کی توہین کی، صحابہ کرام کی توہین کی، مورخین کی توہین کی، ان کے متعلق نازیبہ جملے استعمال کیے۔ وہ جو کچھ اس نے لکھ دیا، اس کی جو تحقیق ہے، اس کی تحقیق کا کوئی بندہ انکار کرتا ہے تو خارج ہو جائے۔
اس کے علاوہ حاکم ماننا اور کیا مانا ہے؟ حاکم ماننے کا اس کے علاوہ اور کیا تصور ہے کہ مسعود احمد BSc نے جو لکھ دیا اس کی جو تحقیق ہے کسی مسئلے کے متعلق اس کو ماننا ضروری ہے ہر اعتبار سے، نہیں ماننے کے دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اس کے علاوہ رب ماننے کا اور تصور کیا ہے؟ اس کے علاوہ حاکم ماننے کا اور تصور کیا ہے؟ جماعت المسلمین والے زبان سے کہتے ہیں ہمارا حاکم صرف ایک یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ یہ جملہ سوائے دھوکے کے اور کچھ نہیں، وگرنہ عملاً مسعود احمد BSc کو حاکم اور رب تک مانے ہوئے ہیں۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ جی نمبر 2، یہ جماعت المسلمین کی دعوت جو 6 نکات پر مبنی ہے اس میں دوسری بات کہی گئی ہمارا امام صرف ایک یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرقہ وارانہ امام نہیں۔ ہمارا امام کون ہے؟ صرف ایک یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرقہ وارانہ امام نہیں۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بھئی ہم امام صرف حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو مانتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کو امام نہیں مانتے، یہ دعویٰ ہے۔ اب اس دعویٰ کی حقیقت کیا ہے؟ دعویٰ کی حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ زبان سے تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا امام صرف اور صرف ایک یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن عملاً مسعود احمد BSc کو مسعود احمد BSc کو یہ اپنا امام تسلیم کرتے ہیں۔ مسعود احمد BSc کو ہاں جی اپنا امام تسلیم کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں میں کئی کتابیں ایسی میرے پاس موجود ہیں جن کے ٹائٹل پر مصنف کا نام لکھا مسعود احمد BSc، نیچے لکھا امام جماعت المسلمین۔ یہ دیکھیں کئی چھوٹے چھوٹے رسائل ہیں، یہ صحیح تاریخ الاسلام والمسلمین متول لکھا ہوا ہے مسعود احمد امام جماعت المسلمین۔ کیا لکھا ہوا ہے؟ مسعود احمد امام جماعت اب دیکھو جماعت المسلمین کی دعوت اور ایجنڈے میں کیا کہا؟ ہمارا امام صرف ایک یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فرقہ وارانہ امام نہیں۔ لیکن عمل یہ ہے جماعت المسلمین کہ یہ فرقے کے بانی مسعود احمد کی کتابوں کے شروع میں جو چھوٹے چھوٹے رسائل ہے وہاں بھی لکھا ہوا ہے، رسالے کے نیچے نام لکھا ہے مسعود احمد امام جماعت المسلمین۔ اب صورتحال یہ عملاً مسعود احمد کو امام مانتے ہیں، دعوت کچھ اور ہے اور عمل کچھ اور ہے۔ توجہ کریں، دعوت کچھ اور ہے، عمل کچھ اور ہے۔ دیکھیں اسے لکھا ہے ایجنڈے میں امام سے مراد وہ امام ہے، توجہ کریں پھر ہم نتیجہ نکالتے ہیں۔ امام کہتے کس کو ہیں؟ مسعود احمد BSc کے بقول کہتا ہے امام سے مراد یہ اس کا رسالہ ہے ہمارا امام صرف ایک یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رسالہ ہے چھوٹا سا صفحہ نمبر 2، اس پہ لکھتا ہے امام سے مراد وہ امام ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے منصب امامت پر سرفراز فرمایا ہو، جس کا ہر حکم واجب الاتباع ہو، جس کا ہر فکرہ ضابطہ حیات ہو، ہاں جی، اور جس کا ہر فعل مشعل ہدایت ہو، جس کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہو، جس کی امامت عارضی نہ ہو بلکہ قیامت تک کے لیے دائمی ہو، جو معصوم ہو، ہاں جی، جو معصوم ہو، جس سے دینی بات میں غلطی کا صدور ناممکن ہو، جس کی ہر دینی بات وہی ہو۔ یہ امام کا تصور ہے۔ امام کسے کہتے ہیں؟ کہ واجب الاتباع ہے، گناہوں سے معصوم ہے، ہاں جی، غلطی کا صدور نہیں ہو سکتا، وہ امام ہے۔
آپ مجھے بتائیں، ایجنڈے میں کہا کہ ہمارا امام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، فرقہ ورانہ امام نہیں، اور امام کی تعریف یہ کر دی ہے جو نبی کی تعریف ہے، تو کتابوں کو ٹائٹل پر لکھا ہوا ہے مسعود احمد بیسی امام جماعت المسلمین، تو کیا اس مسعود احمد بیسی کا نبوت اور رسالت کا دعویٰ نہیں ہے؟ ہاں جی، امام کی تعریف جو اس نے کی ہے کس پہ صدق آتی ہے؟ نبی پہ۔ یا تو پھر یہ کہ روافض والی عقیدہ امامت کا قائل ہے، وہ عقیدہ امامت کو مان لیں تو ٹھیک ہے، اور یہ مسلمین والے نظریہ امامت کے اس معنی میں قائل ہو جائیں اور امام کو نبوت والی صفات کے ساتھ جوڑ دیں تو پھر بھی یہ مسلمان رہیں اور نامسلمین ہے، اور قبضہ بھی ان کے کسی اور کو مسلمان بھی نہ مانیں، بات کتنی خطرناک ہے۔ کیا خیال ہے؟ ہاں جی، ہاں جی، حالانکہ ہم کہتے ہیں کہ بھئی یہ بات نہایت خطرناک ہے۔ مسعود احمد بیسی کے جتنے رسالے ہیں چھوٹے چھوٹے، ان کے اوپر اس کو امام بتایا گیا ہے، تو در حقیقت ہم کہتے ہیں اگر یہ بات ہے کہ امام صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کوئی اور نہیں، تو پھر مسعود احمد بیسی کا دعویٰ یہ محض جو ہے وہ کوئی امیر ہونے کا دعویٰ نہیں ہے، بلکہ یہ نبوت اور رسالت کا دعویٰ ہے، جو کہ نہایت خطرناک نظریہ ہے، اور اتنا خطرناک ہے کہ اس سے اور خطرناک نظریہ اور عقیدہ کوئی ہو نہیں سکتا۔ سمجھ آئی بات؟ اچھا، اب اور دیکھیے آگے اسی ایجنڈے کے اندر لکھا ہے تیسرا نقطہ، ہمارا دین صرف ایک یعنی اللہ کا پسند کردہ دین اسلام، فرقہ وارانہ مذہب نہیں۔ جماعت المسلمین کی دعوت کا تیسرا نقطہ، ہمارا دین صرف ایک یعنی اللہ کا پسند کردہ دین اسلام، فرقہ وارانہ مذہب نہیں۔ آپ مجھے بتائیں کہ کوئی بندہ بھی جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اپنا دین اسلام نہیں مانتا ہے، تو پھر اس جملے کا مطلب کیا ہے؟ جو بھی بندہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے تو وہ اپنا دین اسلام ہی مانتا ہے۔ اس نے کہا ہمارا دین صرف ایک یعنی اللہ کا پسند کردہ دین اسلام، فرقہ وارانہ مذہب نہیں۔ در حقیقت وہ کہنا چاہتا ہے کہ دین اسلام کے علاوہ اور مسلمانوں میں جو مذاہب ہیں وہ دین نہیں، بلکہ دین اسلام کے خلاف جو ہے الگ دین، سب کہتے ہیں مذہب حنفی، مذہب شافعی، ہاں جی وہ چیز۔ اور حالانکہ مذہب بسا اوقات دین کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں اردو زبان میں خاص طور پہ مذہب دین کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ کہتے ہیں جی ہمارا مذہب کیا ہے؟ تو کہتے ہیں ہمارا مذہب جو ہے وہ اسلام ہے۔ تو یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ مذہب کی بجائے دین کے لفظ میں وہ زیادہ اچھائی اور زیادہ بہتری موجود ہے، دین کا مکمل ضابطہ حیات ہوتا ہے، سمجھتے ہیں اس بات کو۔ لیکن یہ کہ مذہب کا لفظ بھی دین کے مخالف نہیں ہے۔ بسا اوقات دین اور مذہب دونوں مترادف استعمال ہوتے ہیں، ہم مانا مذہب پر دین کا استعمال اور دین پر مذہب کا استعمال کی جاتا ہے، تو اس لحاظ سے دونوں میں تضاد نہیں ہے۔ اگر دین اسلام کو بمعنی مکمل دستور حیات مانے، مذہب سے مراد راستہ ہو، مذہب سے مراد رائے ہو، تو یہ بھی اہل علم کی اصطلاح ہے
اہل علم میں سے، پوری امت مسلمہ میں سے کسی بھی عالم نے، کسی بھی محدث نے، کسی بھی فقیہ نے، کسی بھی مفسر نے، کسی بھی دینی مقتدا نے آج تک جو فقہی نقطہ نظر ہے جس کو مذہب سے تعبیر کر دی جاتا ہے اس کو دین اسلام کے خلاف قرار نہیں دیا۔ دین اسلام کے خلاف قرار مسئلہ بیان کرتے ہیں اور کیا دیتے ہیں ھذا مذہب ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، تو یہ کہہ دیا تو مذہب سے مراد یہاں مکمل دین نہیں، فقہی رائے ہے، اور مذہب کا معنی ہے راستہ۔ جو مسئلہ اجتہادی ہے اور اجتہادی مسئلے کے اندر اختلاف جو ہے وہ ہوا ہے، اور اجتہادی مسئلے میں اختلاف ہو جانا کوئی بری بات نہیں ہے۔ اجتہادی مسئلے میں اختلاف صحابہ کرام کا ہوا ہے، صحابہ کرام میں سے ایک جماعت کی رائے اور ہوئی ہے، دوسری کی رائے اور ہوئی ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایک پر فقہی نقطہ نظر سے اگر اختلاف ہوا دوسرے کی وجہ سے کفر کا فتویٰ نہیں لگایا، بلکہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو برداشت کیا۔ جس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غزوہ احزاب سے فارغ ہوئے، صحابہ کرام کو حکم دیا کہ بنی قریظہ کی طرف نکلو اور وہاں پہنچو، اب ان سے نپٹنا ہے۔ فرمایا کہ عصر کی نماز وہاں جا کے پڑھنا، لیکن ہوا یہ کہ صحابہ کرام جا رہے تھے، رستے میں عصر کی نماز کا وقت ہو گیا، رائے مختلف ہو گئی۔ صحابہ کرام کی جماعت نے کہا کہ عصر کی نماز کا وقت ہو گیا ہے، لہذا نماز یہیں پڑھ لیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا یہ مطلب نہیں تھا کہ نماز وہیں جا کے پڑھنی ہے، بلکہ مطلب یہ تھا کوشش کرو کہ وہاں جا کے عصر پڑھو، لیکن چونکہ ہم نہیں پہنچ سکے، نماز کا وقت ہو گیا ہے، اس لیے نماز یہیں پڑھ لیں۔ دوسری جماعت نے کہا نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا سر وہیں جا کے پڑھنا، اگر جب وقت ہو گیا ہے کہ اب نماز ہم وہیں جا کے پڑھیں گے۔ تو صحابہ کرام کی ایک جماعت نے نماز رستے میں پڑھ لی اور ایک جماعت نے جا کر نماز بنی قریظہ کے محلے میں پڑھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ فیصلہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی پر بھی نکیر نہیں فرمائی، کسی کو برا نہیں کہا۔ تو اجتہادی اختلاف یہ کوئی بری چیز نہیں ہے، بلکہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حوصلہ افزائی فرمائی ہے۔ اور اجتہاد کی بنا پر اگر مسئلہ مجتہد نے بتایا ہے، فرمایا کہ اگر اس کا اجتہاد ٹھیک ہے تو فلاح اجران، اس کے لیے 2 اجر ہیں۔ اگر اجتہاد خارج الامر میں ٹھیک نہیں ہے، اجتہاد اس نے کیا، غور و فکر اس نے کی، تو فرمایا کہ پھر بھی فلاح اجر، اس کے لیے 1 اجر ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ جو اس نے کہا ہمارا دین صرف ایک ہے، اللہ کا پسند کردہ دین اسلام، فرقہ ورانہ مذہب نہیں، گویا کہ اس نے جو اجتہادی اختلاف کی بنا پر جو حضرت امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد میں اختلاف ہوا، اس کا انکار کیا اور اس کو دین اسلام کے خلاف قرار دیا ہے، حالانکہ یہ بات بالکل بداہتاً غلط ہے۔ صحابہ کرام میں کتنے مسائل میں اختلاف ہوا ہے، صحابہ کرام میں اختلاف ہوا اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہوا، آپ نے ان پر تنقید نہیں کی۔ تو اجتہادی اختلاف کی بنا پر کفر کے فتوے نہیں لگائے جاتے۔ اگر ایسا ہوتا تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تجدید ایمان کا حکم دیتے۔ اس بنا پر آپ نے تو حوصلہ افزائی فرمائی، فرمایا کہ دیکھو جس کا اجتہاد ٹھیک اس کے لیے 2 اجر، اور جس کا اجتہاد ٹھیک نہیں اس کے لیے 1 اجر ضرور ہے۔ دونوں کے لیے جو ہے وہ بھلائی کا حکم ہے، لیکن ان کو دین اسلام کے خلاف قرار دینا یہ خارجی مسعود بیاسی کا ایک نرالا مذہب ہے۔ سمجھ آئی؟ مذہب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ راستہ۔ مذہب کا معنی ہوتا ہے رائے۔ تو حنفیت، شافعیت، مالکیت، حنبلیت یہ راستہ ہے، منزل دین اسلام ہے، منزل دین اسلام ہے۔ اب دیکھیں کہ بسا اوقات ایک منزل تک پہنچنے کے راستے کئی ہوتے ہیں، تو مسافرین
اپنی سہولت کے اعتبار سے، اپنے حالات کے اعتبار سے اپنے لیے ایک راستے کو چن لیتے ہیں جس کو جو آسان لگتا ہے، مقصد منزل تک پہنچنا ہے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہوں، امام مالک، امام شافعی، امام احمد، جن لوگوں نے ان کی اتباع کی ہے، جن لوگوں نے ان کی تقلید کی ہے، اس راستے کو اپنایا ہے، مقصد دین اسلام پر عمل کرنا ہے۔ چونکہ غیر مقلد یہ کہتے ہیں کہ بھئی امتی کے قول کو ماننا در حقیقت یہ شرک ہے، اس لیے یہ بات یہاں کہی گئی ہے، اس کو دین اسلام کے خلاف قرار دیا۔ حالانکہ مسعود احمد بیسی بھی تو امتی ہے، اس کی رائے کا انکار کہا گیا کہ کفر ہے، جماعت المسلمین کے خلاف، جو جماعت المسلمین کے پاس جو موجود ہے جو کچھ، اس کا انکار کفر ہے۔ اب مسعود احمد بیسی کی تحقیق کا انکار کفر ہو گیا اور عین دین اسلام ہو گیا، جبکہ امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد، ان کی رائے کا اعتبار جو ہے وہ دین اسلام کے خلاف ٹھہرا۔ یہ عجیب تحقیق ہے اور عجیب جو ہے وہ ایک مسخرہ پن ہے، اس کو دین کا نام دے دیا گیا۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی جی؟ ہاں، اور جب سے آپ دیکھ لیں صدیاں گزر رہی ہیں، علماء جتنے محدثین ہیں، جتنے مورخین ہیں، ہاں جی، اور علماء ہے، عموماً ایسا ہوا ہے کہ ان ائمہ میں سے کسی نہ کسی ایک کی تحقیق پر اعتماد کرنے والے ہیں اور چل رہے ہیں۔ لہذا اس کو جو فقاہت کی بنا پر الگ رائے ہوئی ہے، اس کو رائے کو دین اسلام کے خلاف قرار دینا یہ سراسر باطل ہے۔ ہاں جی، اس پہ بالکل بھی تفصیل سے عرض کروں گا، باہر کا یہ بالکل بات غلط ہے۔ آگے چوتھا ایجنڈا ہے کہ یہ جماعت المسلمین کی دعوت کا چوتھا نقطہ، کہ ہمارا نام صرف ایک، یعنی اللہ کا رکھا ہوا نام مسلمین، فرقہ وارانہ نام نہیں۔ جماعت المسلمین والے کہتے ہیں ہمارا نام صرف ایک، یعنی اللہ کا رکھا ہوا نام ہے مسلمین، فرقہ وارانہ نام نہیں۔ گویا کہ مسلمین کے علاوہ جو بھی نام ہے فرقہ وارانہ ہے، حالانکہ مسلمین کے نام سے آج کتنے فرقے بن گئے ہیں۔ میں نے بتایا کہ 4-5 فرقے اس وقت موجود ہیں، جس طرح کے کیپٹن مسعود الدین عثمانی کے ماننے والے بھی اپنے آپ کو مسلم کہتے ہیں، مسعود احمد بیسی کے ماننے والے بھی مسلم کہتے ہیں، اور مولوی ہادی جو ہے اس کے ماننے والے بھی مسلمین کہتے ہیں اپنے آپ کو، اور ڈاکٹر بشیر جو ہے ملتان میں ہے اس کے ماننے والے بھی اپنے آپ کو مسلم کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی چھوٹے موٹے ایسے گروہ ہیں جو اپنے آپ کو مسلم کہتے ہیں، لیکن نظریاتی اعتبار سے ان سے مختلف ہیں، اور ان میں سے ہر ایک ایسا ہے جو دوسرے کو مسلمان نہیں مانتا بلکہ ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں اور اپنے آپ کو مسلم کہتے ہیں۔ تو پھر یہ کہنا کہ ہمارا نام صرف ایک، یعنی اللہ کا رکھا ہوا نام، بھی اللہ نے آپ کا نام نہیں رکھا، اللہ نے تو مسلمانوں کا نام رکھا ہے۔ ہاں جی، اللہ پاک نے وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، یہ 14ویں صدی کے لوگوں کا نام رکھا مسلمین، پوری امت مسلمہ کا نام رکھا نا، مسعودیوں کا نام تو مسلمین نہیں رکھا۔ جو مسلمین ہیں وہ مسلم، باقی سارے غیر مسلم، یہ بات غلط ہے، بلکہ عملاً یہ مسلم کہلانے والے 4-5 فتنے، 4-5 فرقے ایک دوسرے کو مسلمان نہیں مانتے، تو پھر جو ہے اب ان کے اسلام کی کیا گارنٹی ہے؟ میں نے عرض کیا کہ یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ مسلم قرآن پاک میں امت مسلمہ کو کہا گیا، اس کا انکار نہیں، لیکن یہ کوئی باطل فرقوں کے مقابلہ میں کوئی فرقہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو کفر کے مقابلہ میں لفظ استعمال ہوا ہے۔ اب دیکھیں، توجہ کریں، مسعود احمد بیسی نے رسالہ لکھا مذہب اہل حدیث کی حقیقت، چونکہ پہلے فرقہ اہل حدیث میں موجود تھا، پھر اس کے خلاف رسالہ لکھ دیا۔ اس کے اندر لفظ مسلم کی تشریح کیا کرتا ہے؟ مسلم کہتے کس کو ہے؟ صفحہ نمبر 4 میں لکھتا ہے، ہاں جی، ہاں جی، بلکہ خلاصہ تلاشی حق میں، خلاصہ تلاشی حق کتاب کے اندر کہتا ہے، صفحہ نمبر ہے 41، کہتا ہے غرض یہ کہ مسلمین یعنی امام کی تقلید نہ کرنے والے ہمیشہ سے ہیں۔ غرض مسلمین یعنی کسی امام کی تقلید نہ کرنے والے ہمیشہ سے ہیں۔
اب مسلمین کی تعریف کیا کی؟ کسے کہتے ہیں مسلم؟ جو غیر مقلد ہے، جو غیر مقلد ہے وہ کیا ہے؟ مسلم۔ اب فرقہ اہل حدیث کے لوگ جو ہیں غیر مقلد ہیں کہ نہیں ہیں؟ وہ بھی اس تعریف میں داخل ہو گئے، وہ بھی اس تعریف میں داخل ہو گئے۔ یہ غامدی یہ بھی غیر مقلد اس میں شامل ہو گیا، مودودی یہ بھی غیر مقلد یہ بھی اس میں شامل ہو گیا۔ ہاں جی، یہ جتنے منکرین حدیث کے ٹولے ہیں، پرویزی یہ بھی اس میں شامل ہو گئے، وہ بھی تقلید نہیں کرتے، وہ بھی اس کے منکر ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو ہے اور جتنی جو ہے مسلمانوں کے اندر الہاد کے نام پہ تحریکیں چلی ہوئی سارے کے سارے شامل ہو گئے۔ پھر مسعود احمد BSc کا کیا اپنا تشخص برقرار رہا؟ اگر مسلم کی تعریف یہ ہے جو اس نے کی ہے، یہ مسلمین یعنی اسی امام کی تقلید نہ کرنے والے یہ مسلم ہیں، تو پھر تو جماعت المسلمین جو BSc کی ہے صرف یہ مسلمان نہیں بلکہ جو ہے جو بھی تقلید نہ کرنے والا وہ مسلمان ہے۔ پھر اس کی کیا خصوصیت ہے؟ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ ہاں جی، بارکہ مسلم کا لفظ کافر کے مقابلہ میں استعمال ہوا، چنانچہ قرآن پاک میں ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق یہودیوں، عیسائیوں، منافقین نے کہا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ ہمارے ہیں، اور مسلمانوں نے کہا تھا کہ وہ ہمارے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں حضرت ابراہیم کے متعلق فرمایا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ فرمایا ابراہیم علیہ السلام یہودی بھی نہیں تھے، نصرانی بھی نہیں تھے، اور حنیف مسلم تھے۔ فرمایا ما کان من المشرکین، مشرکوں میں سے بھی نہیں تھے۔ اب اسلام کے مقابلہ میں یہودیت کفر ہے، اسلام کے مقابلہ میں عیسائیت کفر ہے، اسلام کے مقابلہ میں شرک مشرکین یہ کفر بناتے تھے۔ معلوم مسلم کا لفظ کس کے مقابلے میں استعمال ہوا؟ مشرک کے اپنا مسلم کا لفظ جو ہے کفر کے مقابلے میں استعمال ہوا، کسی فرقے کے مقابلے میں استعمال نہیں ہوا۔ اسی طرح دوسری آیت سورہ آل عمران کی ہے تو اس میں فرمایا گیا ایامرکم بالکفر بعد اذ انتم مسلمون، کیا تم حکم دیتے ہو کفر کا بعد اس کے کہ تم مسلمان ہو گئے؟ ہاں جی، اب دیکھو یہاں پر بھی کفر کے مقابلے میں مسلمان کا لفظ استعمال ہوا۔ سورہ حجر کے اندر جو ہے آیت نمبر 2 ہے، فرمایا ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین۔ اب دیکھو کہ کافر لوگ خواہش کریں گے ہائے کاش کہ جو ہے وہ مسلمان ہوتے۔ معلوم ہے یہاں پر بھی مسلمان کا لفظ جو ہے وہ کافر کے مقابلہ میں استعمال ہوا ہے۔ اب یہ جو کہتے ہیں کہ صرف اپنے آپ کو مسلم کہلاؤ، مسلم، اس کے علاوہ جو بھی نام فرقہ ورانا ہے، قرآن کریم کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا گیا نا ولیکن کان حنیفا مسلما، لیکن اس کے ساتھ حنیف بھی کہا گیا کہ نہیں کہا گیا؟ پھر ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا انی جاعلک للناس اماما، بے شک ہم آپ کو امام لانے والے امام بھی کہا گیا۔ اسی طرح جو ہے وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، آخرت میں صالحین میں سے ہوگے، صالح کہا گیا۔ اس طرح فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ ابراہیم حنیفا، یہاں حنیف کہا گیا سورہ آل عمران کے اندر۔ اسی طرح سورہ نساء کے اندر فرمایا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اللہ پاک نے ابراہیم کو خلیل بنا لیا۔ ابراہیم مسلم بھی ہیں تو خلیل بھی ہیں، تم کہتے ہو مسلم کے علاوہ اور کوئی نام نہیں پکار سکتے۔ فرمایا اِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ، ابراہیم اوّاب بھی ہیں حلیم بھی ہیں۔ اب دیکھو اوّاب مسلم بھی ہیں تو اوّاب بھی ہیں، مسلم بھی ہیں تو حلیم بھی ہیں۔ اسی طرح ان کو امت اور کانت بھی کہا گیا، ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا۔ سورہ نحل کے اندر آیت 120 شاکر بھی کہا گیا، شاکر فرمایا شاکرا لانعمہ، شاکرا۔ سورہ نحل آیت 121 صدیق بھی کہا گیا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم انہ کان صدیقا نبیّا، انہ کان صدیقا۔ تم کہتے جو مسلم ہے، مسلم کے علاوہ کوئی اور نام نہیں، بالکل یہ فساد ہے، بلکہ مسلمان ہونے کے ساتھ اور نام بھی صفاتی ہو سکتا ہے۔ لہذا جس طرح کے مسلمانوں کے 73 فرقوں میں نجات پانے والی جماعت کا امتیازی نام، صفاتی نام جو ہے جو اہل سنت والجماعت ہے، اہل سنت۔ جس طرح کہ میں نے عرض کیا تفسیر ابن کثیر کے اندر حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ کی تفسیر میں قیامت کے دن جن کے چہرے روشن ہوں گے وہ اہل سنت ہیں۔ کون ہیں؟ علامہ ابن سیرین نے فرمایا خیر القرون کے بندے ہیں۔ فرمایا کہ جب پہلے ایسا تھا حدیثیں لی جاتی تھیں اور حدیث کی سند کی تحقیق نہیں ہوتی تھی،
لوگوں میں خیر غالب تھی، لیکن جب جھوٹ عام ہو گیا، بدعات پھیلنے لگیں، تو اب جو ہے یہ محدثین نے طے کیا کہ اہل سنت کی روایت قبول کیا جائے اور بدعتوں کی روایت قبول نہ کیا جائے۔ تو لکھا دیکھو اب علامہ ابن سیرین مشہور تابعی ہیں، محدث ہیں، مسلم بھی ہیں، اور ساتھ کیا ہیں؟ سنی بھی ہیں۔ تو لہذا بندہ سنی کہلا سکتا کہ نہیں کہلا سکتا؟ یہ بیوقوفی ہے، یہ گدھا پن ہے۔ بندہ کہ نا جی نا، مسلم کا لفظ جو ہے وہ تو فرقہ اور ناموں کے نا فرقہ ورانہ ناموں کے مقابلے میں نہیں، بلکہ مسلم کا لفظ جو ہے یہ کفر کے مقابلہ میں آیا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ ہاں جی۔ اب دیکھو مسلم کی تعریف کیا ہے؟ مسلم کی تعریف کیا ہے؟ حدیث پاک میں مسلمان کی تعریف کی گئی ہے۔ مسلم کی تعریف فرمایا من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا واکل ذبیحتنا فذلک المسلم۔ فرمایا جو بندہ ہماری نماز کی طرح نماز پڑھے، ہمارے قبلے کی طرف رخ کرے اور ہمارے ذبیحے کو کھائے، وہ کیا ہے؟ مسلم۔ ایک مسلم کی تعریف اس نے کی ہے، کیا کی؟ مسلمین یعنی تقلید نہ کرنے والے۔ مسلمین کی مراد کیا ہیں؟ حضور نے کیا فرمایا؟ من صلی صلاتنا، جو ہماری جیسی نماز پڑھے اور قبلہ کی جانب رخ کرے، ہمارے ذبیحہ کو کھائے، وہ بندہ کیا ہے؟ مسلم ہے۔ وہ بندہ کیا ہے؟ مسلم ہے۔ آپ دیکھو اس ایک تعریف حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم کی ہے، اور ایک مسعود احمد بیاسی نے کی ہے۔ دونوں تعریفوں میں کتنا فرق پڑ گیا؟ زمین و آسمان کا فرق پڑ گیا نا جی۔ لہذا جو یہ تین کام کرتا ہے وہ مسلم ہے۔ اس نے کہا مسلم وہ ہے جو کسی امام کی تقلید نہیں کرتا۔ معلوم ہوا جس طرح اس کا فرقہ گھر بنایا ہوا ہے، گھر میں بنایا ہوا ہے، اس نے مسلم کی تعریف بھی گھر بیٹھ کے بنائی ہے۔ گھر بیٹھ کے 14 صدی کی ایجاد ہے وغیرہ نہیں۔ اب دیکھو میں کہتا ہوں، دیکھو مسلم جماعت المسلمین کہتے ہیں ہم مسلم ہیں۔ کیا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم کی شان کیا بیان کی ہے؟ پہچان کیا ہے مسلمان کی؟ فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ۔ مسلمان وہ ہے دوسرے مسلمان جس کی زبان اور ہاتھ سے محفوظ رہیں۔ آپ مجھے بتائیں پوری امت مسلمہ میں کوئی بندہ اس کی زبان سے جو ہے محفوظ رہا؟ اس نے قرآن کے خلاف زبان استعمال کی، محدثین کے خلاف زبان استعمال کی، مفسرین کے خلاف زبان استعمال کی، مورخین کے خلاف استعمال کی، فقہاء کرام کے خلاف زبان استعمال کی۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ۔ تو دیکھو یہ خود جو ہے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے مسلم کے منصب پر پورا نہیں اترتا۔ یہ اعلیٰ درجے کا زبان دراز ہے۔ تو لوگوں کو ہر وقت تکلیف دینا ان کا ایجنڈا ہے، ہر وقت لوگوں کو تکلیف دینا ان کا، جبکہ حضور نے فرمایا کہ بھائی مسلمان تو وہ ہے جس کا ایجنڈا یہ ہو کہ وہ دوسروں کو تکلیف نہ دیتا۔ وہ بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ تو پھر لہذا یہ جو مسلم ہے یہ اور ہے، اور جو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم بتایا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے وہ مسلمان آگی بات سمجھ میں؟ بنیاد محبت، بنیاد محبت، یہ جو جماعت المسلمین کی دعوت اس کا 5واں ایجنڈا، 5واں نقطہ کہہ لیں کہ اس میں کہتے ہیں بنیاد محبت صرف ایک، یعنی اللہ تعالیٰ سے تعلق، دنیاوی تعلقات نہیں۔ محبت کی بنیاد کیا ہے؟ ہاں جی، یعنی اللہ تعالیٰ سے تعلق، دنیاوی تعلقات نہیں، یعنی ہمارا آپس میں محبت جو محبت اگر ہو تو اس وجہ سے ہو کہ اللہ کو ماننے والے ہیں، اس بنیاد میں محبت ہے۔ دنیاوی تعلقات کی بنا پر محبت نہیں ہوتی۔ آپ مجھے بتائیں کہ باپ کے ساتھ آپ کا تعلق ہے تو یہ دین کی بنیاد پر ہے یا دنیا کی بنا پہ ہے؟ باپ سے محبت ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ بندے کو اپنی ماں سے محبت ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ بندے کو اپنے بھائی سے محبت ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ بندے کو اپنے رشتہ داروں سے محبت ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ اپنے استاد سے محبت ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ بندے کو اپنے علاقے سے محبت ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ تو مجھے بتائیں پھر کہتا ہے ہماری محبت کی بنیاد صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ بھئی دنیا کے اندر ٹھیک ہے رب تعالیٰ کی ذات پر ایمان ہمارے ایمان کا بنیادی حصہ ہے، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن یہ کہا کہ صرف اور صرف محبت کی بنیاد یہ اللہ تعالیٰ، یہ بات کیسے ٹھیک ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ہمیں والدین کے ساتھ محبت کرنے کا حکم دیا ہے، نہیں حکم دیا؟ ہاں جی۔ اب دیکھو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایک جیسے محبت کرنا اس کا حکم ہے کہ نہیں؟ وَلَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ۔ فرمایا کہ نہیں فرمایا؟
کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ مجھے حتیٰ کن احب الیہ من والدی، یہاں تک کہ مجھے اپنے والد سے، اپنی اولاد سے، حتیٰ کہ اپنے پوری کی پورے انسانیت سے زیادہ محبوب رو سمجھ لے۔ تو حضور سے محبت کا حکم ہے کہ نہیں؟ یہ خارجی ایسا ہے، مشہود انبیاء ایسی، یہ اللہ تعالیٰ الحکم الا اللہ والی بات پھر وہیں آ گئی کہ اللہ تعالیٰ کا نام لے کر جو ہے دنیا کی محبتیں ختم کرنا چاہتا ہے۔ دنیا کے اندر اوروں سے محبت کا حکم ہے میرے بھائیوں، اوروں سے نفرت کا حکم نہیں ہے، اور اوروں سے محبت کا حکم ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہی دیا ہے۔ حضور سے محبت کا حکم اللہ نے دیا ہے، رشتہ داروں سے محبت کا حکم اللہ پاک نے ہمیں دیا ہے۔ یہ کہنا کہ ہمارے محبت کی بنیاد جو ہے وہ صرف ایک یعنی اللہ تعالیٰ ہے، جی بات ہے۔ گھر بیٹھے جو ہے نا وہ بات بتاتا رہتا نا، کسی سے پوچھا بھی نہیں کہ میں لکھوں کیا، پوچھا بھی نہیں کہ میں کیا لکھوں۔ اب دیکھو آگے لکھتا ہے 5واں نقطہ ایجنڈے کا، جماعت المسلمین کی دعوت کا، بلکہ چھٹا ایجنڈا کیا؟ وجہ افتخار، فخر کی وجہ۔ کیا فخر ہے جی؟ صرف ایک یعنی ایمان باللہ العظیم، وطن اور زبان نہیں، وطن اور زبان نہیں، یعنی ہمارے فخر کا ایک سبب ہے، وہ کیا؟ اللہ تعالیٰ پر ایمان۔ بھئی صرف اللہ تعالیٰ پر ایمان کی بات ہے، ایمانیات میں آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ والیوم الاخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالیٰ لباس بعد الموت۔ جو ہے یہ ایمانیات، ایمان جو ہے یہ ساری ایمان کی تعریف ہے۔ ہاں جی، صرف اللہ کی محبت، اللہ پاک کی ذات سے محبت تو ہے ہی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان تو ہے ہی ہے، اس سے انکار نہیں، لیکن جو ہے شریعت کے اندر فخر کرنے کا حکم ہے۔ دیکھا ہے وجہ افتخار، چھٹا ایجنڈا وجہ افتخار، اللہ پر ایمان۔ کیا یہ فخر کرنا ٹھیک ہے؟ شریعت اس کی اجازت دیتی ہے؟ شریعت فخر کی اجازت نہیں دیتی۔ چنانچہ آپ دیکھیں اللہ اکبر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسلم شریف کے اندر روایت موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ نے مجھ پر وحی بھیجی ہے کہ انکساری کو شیوا بناؤں، یہاں تک کہ کوئی کسی پر فخر نہ کرے اور نہ کسی پر زیادتی کرے۔ آپ فرماتے کوئی کسی پر فخر نہ کرے، فرمانی انا سید ولد آدم، قیامت کے دن میں آدم علیہ السلام کی اولاد کا سردار ہوں گا، ولا فخر، فخر نہیں کرنا۔ یہ کہتا ہے ہمارے فخر کا سبب یہ ہے، فخر اس شریعت میں جائز ہی نہیں ہے، بیوقوف، فخر جائز ہی نہیں ہے، تو نے اس کو اپنی جماعت کا ایجنڈا بنایا ہوا ہے۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ اس کا ایک رسالہ بھی ہے ہمارے فخر کا سبب۔ ہاں جی، اللہ اکبر۔ اللہ فرماتے ہیں ولا تفرحوا بما آتاکم، ولا تفرحوا بما آتاکم واللہ لا یحب کل مختال فخور۔ اللہ پاک ہر اکڑنے والے، فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتے۔ یہ کہتا ہے ہمارے فخر کا سبب یہ ہے، فخر شریعت میں جائز ہی نہیں ہے۔ اور بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ سورہ نساء 36 سے فرمایا ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا، اللہ پاک جو ہے اس کو پسند نہیں کرتے جو کہ اکڑنے والا، فخر کرنے والا ہے۔ سورہ لقمان آیت 18 میں فرمایا ان اللہ لا یحب کل مختال فخور، کیا فرمایا؟ فلا تزکوا انفسکم، اپنے منہ میاں بیٹھو نہ بناؤ، اپنے منہ میں بڑا اچھا ہوں، میں فلانا ہوں۔ تو یہ سارے کا سارا اس کا اپنے کو یہ ہے۔ تو یہ اس کی جو ہے وہ دعوت کا بنیادی جو ایجنڈا ہے، ہم نے بتایا جماعت المسلمین کی دعوت 6 نکات ہیں، 6 کے 6 ایسے ہیں کہ یہ دکھانے کچھ اور ہیں، معاملہ حقیقت کے اندر کچھ اور ہے۔ جماعت المسلمین والے بالکل وہ ہاتھی کی طرح ہیں جس کے کھانے کے دانت اور ہوتے ہیں، دکھانے کے اور۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھتا ہے۔